جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے سردار، تمام انسانوں کے سردار، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ وہ نبی نے اس وقت آمین کہا تو بتاؤ وہ آمین کیا بیکار جا سکتی ہے؟ بیکار ہو سکتی ہے؟ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں سوچنے پر یہ چیزیں مجبور کرنا ہے۔ میرا ایک پیسہ چلے جائے تو ہماری رات دن کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے۔ میرے بزنس کے اندر 1 روپیہ ختم ہو گیا، 1 روپیہ کوئی مجھے ٹھگا دیا، دھوکہ دے دیا، تو بندہ اس بات کا پریشان رہتا ہے، سارے لوگوں سے اس بات کا ایشو کرتا ہے، میرا پیسہ چلے گیا، اس نے میرا چارنے کھا گیا، 1 روپیہ کھا گیا، میرے پیسے اس نے ہڑپ لیا، بندہ اس بات پر پریشان رہتا ہے۔ 1 روپیہ چلے گا تو رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، 1 روپیہ چلے گیا پورا جو ہے جیب ڈوڈولتا ہے ادھر سے ادھر تک۔ لیکن رمضان کے مہینے کے اندر عبادت کر کے اللہ کے سامنے مغفرت حاصل کرنے کے وہ چیزیں چھوڑ کر انسان دنیا کی چیزوں میں لگ کر اللہ کو ناراض کیا ہے، اس سے بڑی خسارے کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ رمضان جیسا مبارک مہینہ آیا لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی، خون کے آنسو ہمیں رونا ہے۔ لیکن آج ہمارے حالات دیکھیں، ایک روزہ رکھے تو پورے خاندان کو ڈھنڈورا، ایک بچہ اگر روزہ رکھا تو بے شرمی کی انتہا ہے، باقاعدہ اپنے بچے کی فوٹو لا کو بتاتا کہ میرا بیٹا روزے دار ہے۔ یہ اخلاص کی علامت نہیں ہے۔ اور پیپر کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے اگر کوئی اپنے معصوم روزے دار بچوں کو ان کے نام اگر ڈالنا ہے تو 400 روپے تو ایک بچے کی فوٹو ڈالیں گے اس میں۔ اب اس بندے سے پوچھا جائے تو کہتا حضرت میں اس لیے نام ڈالا ہو تاکہ دوسروں کو روزے کی ترغیب ہونا۔ بھئی تمہارے اس طرح ڈالنے سے کوئی ترغیب کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان میں روزہ فرض ہے، معصوم روزے دار بچوں کی شکلیں بنا کر محلے کے اندر گلی کوچوں کے اندر بے شرمی کی طرح جو فوٹو لگاتے ہیں، یہ شریعت کی اجازت نہیں ہے اس کا۔ روزہ رکھا نہیں رکھا معلوم نہیں، لیکن عید کی جو ہے بینر آ جا رہا سب کے سامنے، عید مبارک کے نام پر بینر لگا رہا، شرم نہیں سکا پورے محلے کے اندر جو ہے بینر ہونا، عید مبارک عید مبارک۔ کون سی مبارک ہے جبکہ میری مغفرت ہوئی نہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں آیا اور بہت سارے لوگ اطمینان سے روزہ بھی رکھے اور الحمدللہ پوری پابندی کے ساتھ عبادتیں بھی جہاں تک ہو سکے کوششیں کرتے ہوئے عبادتیں بھی کی، اور آج جو ہے رمضان کا آخری روزہ ہے، کل جو ہے عید الفطر بھی ہوگی، ساری چیزیں ہوگی۔ تو بہرحال اب اس رمضان کا آخری جو دن ہے اس میں کچھ مخصوص اعمال ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث مبارکہ کے اندر اس کی تعلیم دیے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کا پابند بنایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا جو آخری دن ہوتا ہے اس دن اکثر و بیشتر لوگ صدقہ فطر نکالا کرتے ہیں، ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری چیز، آج کی رات جو ہے لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں
لوگوں کے نام اعمال کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں، جزائے اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر دینے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز بھی انشاءاللہ آج رات ہونے والی ہے، اور کل جو ہے عید کا دن ہوتا ہے، تو ایک بہت اہم دن ہمارے نزدیک اس میں یہ ہوتا ہے کہ عید کے دنوں میں بجائے ہم عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، تو کچھ مختصر باتیں آپ حضرات کے سامنے، کچھ مسائل وغیرہ جو بھی ہیں، مختصر وقت کے اندر کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ غور سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا، اور انشاءاللہ ان چیزوں پر عمل بھی ہمیں کرنا ہے، اور آگے ہمیں ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے بتانا بھی ہے، اور آئندہ ہمیں ان سب چیزوں پر اپنی زندگیوں کے اندر اگر یہ برائیاں ہیں تو ان چیزوں کو ختم کرنا بھی ہے، اور اگر اچھائیاں نہیں ہیں تو اپنی زندگیوں کے اندر اچھائی پیدا کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں لایا، لیکن جس کے عمل اس کے اندر کیسے کرنا چاہیے تھا اور اس کی عبادتیں کیسی کرنی چاہیے تھیں، ہماری زندگیوں کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں۔ ہماری رمضان کی پوری زندگی ویسا رمضان کا وقت ہمارے سامنے آیا، دنیں جیسا ہمارے سامنے آئے، غیر رمضان میں جیسی ہماری زندگیاں گزرتی تھیں، رمضان کے اندر اللہ معاف کرے اس سے خطرناک، اس سے بدتر زندگیاں ہمیں گزارے ہیں۔ اس میں بات کھلی ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان کے مہینے کے اندر، جس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کا 70 دینے کا وعدہ کیے ہیں، 1 نفل پر اللہ اور فرض نماز کا ثواب دینے کا وعدہ کیے ہیں، اور یہ سب چیزیں جو اللہ فضائل دیے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں دینے کے وعدے کیے ہیں، ہمیں بجائے اس رمضان کے اندر محنت کرنے کے، اس کی قدردانی کرنے کے، اللہ کے سامنے اپنی مغفرت کے فیصلے کروانے کے بجائے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم دنیا کی چیزوں میں حد سے زیادہ لگے ہوئے تھے۔ اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ آیا، نہ ہم نے اس میں عبادتیں کی، نہ ہمیں اللہ کو ہم نے راضی کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث جبرائیل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب ممبر پر چڑھ رہے تھے، محراب میں جب سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ نبی جی آمین کہیے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا یہ بھی کی گئی، جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن اس نے رمضان کے مہینے کے اندر بھی اللہ کے سامنے عبادت کر کے اللہ کے سامنے مغفرت کے فیصلے نہ کرے، اس بندے کے لیے خسارہ ہے، اس بندے کے لیے بربادی ہے، اس بندے کے لیے دونوں جہاں میں خسارے اور بربادی کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس وقت آمین کہا۔ جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے سردار، تمام انسانوں کے سردار، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ وہ نبی نے اس وقت آمین کہا، تو بتاؤ وہ آمین کیا بیکار جا سکتی ہے؟ بیکار ہو سکتی ہے؟ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں سوچنے پر یہ چیزیں مجبور کرنا ہے۔ میرا 1 پیسہ چلے جائے تو ہماری رات دن کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے۔ میرے بزنس کے اندر 1 روپیہ ختم ہو گیا، 1 روپیہ کوئی مجھے ٹھگا دیا، دھوکہ دے دیا، تو بندہ اس بات کا پریشان رہتا ہے، سارے لوگوں سے اس بات کا ایشو کرتا ہے، میرے پیسہ چلے گیا، اس نے میرا چارنے کھا گیا، 1 روپیہ کھا گیا، میرے پیسے اس نے ہڑپ لیا۔ بندہ اس بات پر پریشان رہتا ہے۔ 1 روپیہ چلے گیا تو رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ 1 روپیہ چلے گیا پورا جو ہے جیب ٹوٹلتا ادھر سے ادھر تک۔ لیکن رمضان کے مہینے کے اندر عبادت کر کے اللہ کے سامنے مغفرت حاصل کرنے کے وہ چیزیں چھوڑ کر انسان دنیا کی چیزوں میں لگ کر اللہ کو ناراض کیا ہے، اس سے بڑی خسارے کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ رمضان جیسا مبارک مہینہ آیا لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ اور رونا چلانا تو دور کی بات، میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے خون کے آنسو رونا چاہیے، خون کے آنسو ہمیں رونا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم جو ہے بندہ اگر یہ سمجھے کہ میں رمضان کا چاند دیکھ کر آخری رمضان تک میں عید الفطر کی فجر کی نماز پڑھ کے عید کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے دل کے اندر اس بات کا استحضار ہونا ہے، اس کے دل کے اندر اس بات کا طلب ہونا چاہیے کہ اللہ رمضان کا مہینہ آیا لیکن اس مہینے کے اندر جیسے تجھے ہمیں خوش کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، بات لکھی ہوئی ہے، رمضان کا مہینہ آتا خوب عبادتیں کرتے،
میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرات صحابہ کا ایک سجدہ ہماری پوری زندگی کے سجدے قیامت تک ہمارے سجدوں میں وہ ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صحابہ کا ایک سجدہ ہماری پوری زندگی کے سجدے چاہے قیامت تک ہم سجدہ کرتے رہے وہ اخلاص اور الہیت وہ مقبولیت والے سجدے ہم نہیں کر سکتے جو سجدے اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے. یہاں تک کہ ان کے گھوڑے کے نالین کے نیچے لگی ہوئی پاخانہ اس کے برابر بھی ہماری حیثیت نہیں. حضرات صحابہ کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن ہماری جرت کیا ہے اس بات پر کہ ہم نے بڑے ڈنکے مارے, ہم نے عبادتیں کی, ایک روزہ رکھا تو صبح سے شام تک یہ سمجھتا ہے آج میں بڑا سست ہو گیا, روزہ مجھے لگ گیا, مجھے یہ لگ گیا, وہ لگ گیا, پورے خاندان پورے گھر والوں کو ڈھنڈورا پیٹتا, آج مجھے روزہ لگا بولتا نہیں بولتا ہے. جبکہ حضرات صحابہ کے بارے میں لکھی ہوئی بات ہے 2 دن گزر جاتے, 3 دن گزر جاتے, صرف پانی اور کھجور پر روزہ رکھتے تھے, وہ پانی اور کھجور پر. یہ حضرات صحابہ کی زندگیاں تھی. اتنے مخلص ہونے کے باوجود, اللہ کو اتنا راضی کرنے کے باوجود, حضرات صحابہ کے بارے میں تاریخ میں بات لکھی ہوئی ان کی سیرت کے بارے میں, اللہ کے سامنے 6 مہینے تک رمضان کی عبادتوں کی مقبولیت کی دعا کرتے. کس کی مقبولیت کی دعا کہ اللہ جو ہم نے رمضان جیسے گزارنا چاہیے تھا اللہ نہیں گزارے, اللہ جیسا تجھے راضی کرنا چاہتا نہیں کرے, اے اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما. کتنے مہینے, سال کا آدھا مہینہ اللہ کے سامنے روتے تھے بیٹھ کر. یہ ان کا طلب تھا, یہ ان کا اڑن تھا یہ. لیکن آج ہمارے حالات دیکھیں, ایک روزہ رکھے تو پورے خاندان کو ڈھنڈورا, ایک بچہ اگر روزہ رکھا تو بے شرمی کی انتہا ہے, باقاعدہ اپنے بچے کی فوٹو ڈال کو بتاتا کہ میرا بیٹا روزے دار ہے. یہ اخلاص کی علامت نہیں ہے. اور پیپر کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے اگر کوئی اپنے معصوم روزے دار بچوں کو ان کے نام اگر ڈالنا ہے تو 400 روپے تو ایک بچے کی فوٹو ڈالیں گے اس میں. اب اس بندے سے پوچھا جائے تو کہتا حضرت میں اس لیے نام ڈالا ہوں تاکہ دوسروں کو روزے کی ترغیب ہونا. بھئی تمہارے اس طرح ڈالنے سے کوئی ترغیب کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے. لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان میں روزہ فرض ہے. معصوم روزے دار بچوں کی شکلیں بنا کر محلے کے اندر گلی کوچوں کے اندر بے شرمی کی طرح جو فوٹو لگاتے ہیں یہ شریعت کی اجازت نہیں ہے اس کا. روزہ رکھا نہیں رکھا معلوم نہیں, لیکن عید کی جو ہے بینر آ جانا سب کے سامنے, عید میلاد کے نام پر. بات سمجھ میں آ رہی؟ عید مبارک کے نام پر بینر لگا جاتا, شرم نہیں سکا پورے محلے کے اندر جو ہے بینر ہونا, عید مبارک. کون سی مبارک ہے جبکہ میری مغفرت ہوئی نہیں, وہ اللہ جانتا ہے. شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے سب سے پہلے اپنے اعمال کو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے مقبول کراؤ مقبول. رمضان گزرا نہیں, پورے محلے کے اندر دیکھو عید مبارک کے بیانہ, وہ سیاستدان انہیں لگایا, اسے پوچھو کتنے نمازاں پڑھا, پوچھو اسے بٹھا کر. یہ بے شرمی کی انتہا نہیں ہے. خون کے آنسو رونے کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, خون کے آنسو کی بات رونے کی بات میں کہہ رہا ہوں. ہمارا مسلمان حکمت مصلحت کے نام پر آج دین کو 4 پیسے بھی نہیں, 1 پیسے کی حیثیت بھی نہیں سمجھا. آج انہیں 1 پیسے کی حیثیت بھی نہیں, 1 پیسے کی. میں سمجھتا ہوں اللہ معاف کرے اس میرے جملے کو, اگر چپل گم گیا تو بندہ روتا ہے, لیکن نماز چھوٹ گئی اللہ مجھے ناراض ہو گیا تو آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے اس کے. ایک چپل اگر نماز میں گم گیا یا کہیں گم گیا تو بے چین ہو جاتا انہیں, کیا ہو گیا میرے ساتھ, کیا ہو گیا. لیکن رمضان جیسا مبارک مہینہ آیا, بے شرمی کی انتہا دیکھو, گلی کوچوں کے اندر بینر کے اندر فوٹو آنا, میری کوسی آنا, فوٹو آنا, حضرت میری پوری فوٹو آنا, پکی آنا, عید مبارک کے نام پر پوری فوٹو آنا میری نام پر. کوئی محلے کے اندر کوئی روکتا نہیں اس بات پر, کہتے حضرت کرنے دو, کیا بھی بات نہیں. یہ کیا کرنے دو کا مطلب کیا, یہ کیا کرنے کا مطلب ہے. یہ کل کی بات میں کہہ رہا ہوں, ایک بندہ میرے سامنے تراویح کی نماز میں ڈئی مار کر کالی ڈئی مار کر تراویح پڑھا رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ کالا خضاب لگا کر کالا ڈئی مار کو تراویح پڑھا رہے امام صاحب. میں جب جا کر ان سے کہا, مسئلہ کہا, یہ حرام ہے, اس طرح کرنا جائز نہیں. انہیں بولتا حضرت کرنے دو, کیا ہو گیا, یہ جمہوری ملک ہے. اللہ کی عبادت, اللہ کی نماز جیسی عبادت میں تم حرام کو حلال کرتے ہوئے تم کہہ رہے ہو کرنے دو, کوئی بات نہیں.
اگر تمہیں نماز پڑھنا نہیں چاہتے اس کے پیچھے دوسری مسجد میں چلے جاؤ. کون بول رہا ہے یہ مسلمان کے جملے ہیں, یہ رونے کی بات ہے. یہ میں تو کہتا ہوں چلو میں ہاتھ میں پانی لینا, انہیں چلو بھر پانی لو, ڈوب کر مر جاؤ اپنی زندگی پہ افسوس کرتے ہوئے, ڈوب کر مر جانا. ہمیں نماز جیسی عبادت میں جرت کیا ہے کہ حضرت چھوڑو کیسا بھی کرنے دے, کوئی بات نہیں. یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں کہتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ. اللہ اس آیت میں کہتے ہیں, اللہ اس میں کہتے ہیں جین کا معاملہ آ گیا, نہ تمہارے خاندان کو دیکھو, نہ تمہارے رشتہ داروں کو دیکھو, نہ تمہارے بیوی بچے تمہیں آ رہے بننا, کوئی نہیں آنا. اللہ اس کے رسول کی محبت کے معاملے میں اللہ اسی آیت کے نیچے کہتے ہیں جو بندہ دین کے معاملے میں دنیا داروں کو مقدم رکھے, اللہ کہتے ہیں واللہ لا يحب المفسدین, اللہ فاسقوں سے محبت نہیں کرتا. نماز جیسی عبادت میں انہیں جملہ کیا بول رہا کہ حضرت تمہیں نہیں پڑھنا چاہے تو پڑھو, لوگوں کو کیا بھی ضرورت نہیں ہے, کچھ نہیں پڑھ, کیا بھی فرق نہیں پڑتا. نمازیں لوگوں کی غارت ہو گئی, لوگوں کی عبادتیں غارت ہو گئی. اہل علم علماء جو ہے اس پر خاموشی اختیار کر رہے, کچھ نہیں بول رہے. اور نماز پر کھڑانے والے کون؟ عالم دین کھڑا کر نماز پڑھا رہا کہ تمہیں کوئی بات نہیں. اگر جب بات ان کے سامنے مسئلے کی آئی تو کہتا کہ حضرت حکمت مسئلے چھوڑو, حضرت کیا بھی نہیں کر لیتے, کیا ہو گیا. میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ کے سامنے, گستاخی معاف ہے. اگر یہی گستاخیاں ہماری زندگی میں آئے, عبادتوں کے اندر گستاخیاں آئے, کل کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسل مسجدوں میں بیٹھ کر شراب پیے گی. کیا پیے گی؟ شرابیں پیے گی مسجدوں میں بیٹھ کر. آج ہو رہا نہیں ہو رہا یہ چیزیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ آپ کی آنکھوں سے یہ سب چیزیں اوجھل ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہے یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, بول کر ساری چیزیں ہو رہی ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے کہا تھا رمضان کے مہینے میں سود خور اگر کوئی دعوت کر رہا ہے یا کوئی جو ہے کسی کو کیٹ بانٹ رہا ہے, اگر کسی کا عقیدہ غلط ہے, اس کا اسلام کے اندر منافق ہے, انہیں اس کے لائن میں لا کر کھڑے رکھو ہو, ہٹ درمی کے ساتھ مستورات جا کر پھر بھی لا کر کھڑ کر مانگ رہے. یہ اتنی بے غیرتی ہماری زندگی میں آئی کہاں سے, یہ آئی کہاں سے ہماری زندگیوں کے اندر. تو میرے حال باتیں بہت ساری ہیں, دل جلا ہوا ہے, اگر کہیں گے تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, وقت کم ہے, باتیں بہت زیادہ ہیں. اگر آپ حضرات کے سامنے کہتے رہے تو کہیں گے حضرت چھوڑو, حضرت کتنا بولے تو بتا چاہے قوم سدھرتی نہیں. یہ نا جملہ ہمارا, کتنا بولے تو بھی سدھرتے نہیں, چھوڑا لو حضرت ان کی خبر کی جھڑتی نوش لے لیں دے. میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہتا ہوں, آپ کے سامنے ایک جملہ میں کہتا ہوں, اگر بولنے والے بھی خاموشی اختیار کر لے, اگر بولنے والوں کو بھی خاموش کر دیا جائے کہ تم حق نہ بولا جائے, تم جو ہے لوگوں کے سامنے ان کی غلطیوں پر نہ ٹوکو, تم صرف لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو, تو قرآن سے اس جملے کو نکال دیا کرو جس جملے میں اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے. اللہ بولے نہیں بولیا ہے قرآن کے اندر حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اللہ نے اس میں ترتیب بتایا. شراب کو حرام کیا, اللہ نے زنا کو حرام کیا, جوے کو اللہ نے حرام کیا, اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرگس اور گانجے اس طرح کی بے حیائی کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اگر ہم اپنا چاہتے ہیں کہ حضرت صرف عبادت کی جو ہے تلقین کرو, یہ چیزیں چھوڑ دو, لوگوں کے درمیان صرف عبادت آ گئی تو خود بخود چھوٹ جائے گی, یہ ذہن سے بات نکال دینا, ہمیں نکال دو یہ چیزیں. آج مسلمان لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں وہ غیروں کے گھروں سے نہیں ہے, وہ برقع پہنی ہوئی دیندار گھروں کی بچیاں ہیں, ہے نہیں ہے. اب بتاؤ کہ بھئی نماز پڑھنے والی بچیاں, میرے پاس ایسے واقعات بھی ہیں, عالم دین کا علم حاصل کی ہوئی, جس نے زندگی میں قرآن پڑھائی ہے, لیکن وہ بھی غیروں کے جالوں میں آ کر اپنے اسلام سے پھر گئی باہر. اب کبھی کیا بولنا بولو حضرت, ہمیں ابھی ہم خاموش رہنا, ہمیں بولو, کہتے بھی بولو حضرت نہیں, کیا بھی نہیں, چھوڑو حضرت صرف نماز روزے کی دعوت دے دو بس. سکتا یہ نماز روزے کی پابندی آ گئی تو خود بخود ختم ہو جاتا ہوگا, بول ڈالو یہ چیزیں. بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر ہیں. اللہ ہمارے ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری ان غلطیوں کو معاف فرمائے. ہمارے زندہ رہتے ہوئے یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں, یہ ہماری خاموشی اختیار کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ قیامت میں ہمیں اٹھائے اور پوچھے کہ تمہارے زندہ ہوتے ہوئے یہ برائیاں ہو رہی تھی لیکن تم نے پھر بھی خاموشی اختیار کی. اللہ اگر ہم سے پوچھے تو کیا کریں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر.
اللہ کہتے ہیں اس امت کو ہم نے یہ خود سے نکلی نہیں بلکہ ہم نے اس کو نکالا ہے. کیا نکالا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اخرجت للناس، ہم نے لوگوں میں سے تم کو نکالا ہے، چن کر نکالا ہے، زبردستی نکالا ہے، تمہیں اس لیے نکالا ہے تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. اب دنیا کے اندر سب اچھائی کی دعوت چلتی رہے، برائی نہ بولی جائے، لوگوں سے برائی ٹوکی نہ جائے، نہ ٹوکی جائے، تو پھر مسئلہ ایسے ہی کہ بھی صرف میٹھا میٹھا ہم ہم کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسا زندگی میں ہو جاتا ہماری. تو میں نے رمضان جیسا مبارک مہینہ آیا، اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے، عبادتیں ہماری نہیں ہوئی ہے. اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ان کوتاہیوں کو معاف کرنے کے لیے ایک آخری موقع رکھا ہے. کیا موقع رکھا ہے؟ آخری موقع رکھا تم پر، وہ ہے صدقہ فطر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ رمضان کے دنوں میں عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو. کیوں ادا کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو وجوہات بتائے، دو وجہ بتائے. پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تمہاری رمضان کی عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ اس صدقے سے معاف کر دیں گے. تمہارے صدقہ اللہ کے غضب کو دور کر دیتا، اللہ کے غصے کو دور کر دیتا ہے صدقہ. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کی ترغیب دیے ہیں. اعلانیہ صدقہ کرو، اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. خفیہ صدقہ کرو، اللہ تم پر جو عذاب سے بچائیں گے. یہ صدقہ کرنے کا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی تعلیم دیے کھل کر صدقہ کرو، خفیہ صدقہ کرو. تمہارے اس صدقے سے میں خوش ہوتا ہوں، میرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار صدقے کا حکم دیا، بار بار صدقے کا حکم دیا. اس سے اللہ غصہ اللہ کا ٹھنڈا ہوگا، تمہاری تکلیفیں دور ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری دنوں کے اندر عید الفطر سے پہلے اللہ کے نام پر تمہیں صدقہ فطر دے دیا کرو. جو کوتاہیاں تمہاری ہوئی ہیں رمضان کے مہینے میں عبادت کے نام پر رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے بھی ہمارے آنکھوں سے گناہ جو ہے بچے نہیں بجھے. روزہ رکھ کر بھی لڑکیوں کو دیکھ لو گے پھر، لڑکیاں بھی روزہ رکھ لے کو نقاب میں، لڑکوں کو دیکھ لو گے پھرے. ہوتا نہیں ہوتا. ایک ہاتھ سے تھالی نہیں بستی، دو ہاتھ سے بستی ہے. خالی لڑکے نہیں دیکھتے، لڑکیاں بھی دیکھتے ہیں لڑکوں کو، ہے کہ نہیں ہے؟ لڑکے بھی خالی روشنی لڑکیاں بھی دیکھتی ہیں. تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو آنکھوں سے گناہ ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صدقہ فطر کی برکت سے اللہ اس گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اور زبان جس کے اندر ہمیں رمضان میں ذکر و اذکار کرنا چاہیے تھا، لیکن رمضان میں روزہ رکھ کر بھی ہمیں جو گناہ کیے ہیں، جو گالیاں دیے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کی ہیں، ایک دوسرے کی جو حسد کیے ہیں، ہماری مجلس مسجدوں کے اندر بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کی جو رمضان کے مہینے میں غیبتیں ہوئی ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے توبہ استغفار کے بعد صدقہ فطر ادا کرو، اللہ تمہیں اس گناہ سے معاف فرما دیں گے. یہ کوتاہیاں جو ہوئی ہیں، دل سے گناہ ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی صدقہ فطر کی برکت سے یہ ساری چیزیں معاف فرمائیں گے. تو لہٰذا عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ ضروری ہے یہ چیز. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک کے اندر فرمایا، دوسری چیز میں تم پر صدقہ فطر اس لیے ضروری کر رہا ہوں، ایک تو یہ کہ تمہارے روزوں کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ان کوتاہیوں کو معاف کرے گا. دوسری چیز تو یہ ہے کہ غریب کی ضرورت پوری ہو جانا. کس کی ضرورت پوری ہونا؟ غربا جو ہوتے ہیں، غریب جو ہوتے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو جانا. اور صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا یہ بھی ضروری بات ذہن میں رکھیے. ایک تو یہ کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا رہنا اس کے پاس صدقہ فطر واجب، اور زکوٰۃ بھی اس پر واجب ہے. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی رہنا اس کے پاس صدقہ فطر بھی واجب اور زکوٰۃ بھی واجب. اور جس کے پاس تجارت کا مال 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اس پر زکوٰۃ بھی واجب اور صدقہ فطر بھی واجب. اور جس کے پاس مال تجارت ہے، تجارت کا مال، بزنس کے لیے دکان کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے، بزنس کے لیے جو ہے
बड़ा गोडन खोला हुआ है, ये बिजनेस का माल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिजनेस का जिसके पास माल है, इस पर भी साल गुजरने के बाद सदका फितर भी ज़कात वाजिब, और सदका फितर में साल गुजरना जरूरी नहीं। ज़कात में 4 चीजें, सोना, चांदी, नक़द जो पैसा होता है वो, और माल तिजारत, ये चीजें 4 चीजें ज़कात के अंदर जरूरी है, और इन पर साल गुजरना जरूरी, 1 साल गुजर कर रहना। और सदका फितर के अंदर 5वीं चीज जरूरत से जायद सामान। अगर किसी के पास जरूरत से जायद सामान है तो उस बंदे पर सदका फितर वाजिब है, और उस पर साल गुजरना जरूरी नहीं। कुर्बानी के माल में और सदका फितर की अदायगी में, कुर्बानी अदा करने में, सदका फितर अदा करने में साल गुजरना जरूरी नहीं, बल्कि बगैर साल गुजरे भी जो बंदा सुबह सादिक के वक्त उसके पास इतना माल आ जाए जो 52.5 तोला चांदी के बकदर माल हो, उस पर सदका फितर और कुर्बानी दोनों वाजिब हो जाती। सुबह सादिक तो फजर की नमाज का जब वक्त शुरू होता नहीं, उस वक्त में उस बंदे के पास इतना माल होना जरूरी। इशराक आ गई तो समझो कि इशराक के बाद अगर माल आया है तो उस पर सदका फितर वाजिब नहीं होता। क्या नहीं होता? वाजिब भी नहीं, सदका फितर वाजिब नहीं होता। लेकिन कुर्बानी के अंदर मसला क्या है? 3 दिनों के अंदर अंदर अगर माल आया, 52.5 तोला चांदी के बकदर माल आ गया, तो 3 दिनों के अंदर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती। तो बहरहाल वो बात अलग है। तो सदका फितर के अंदर ये चीजें जरूरी है। तो मसला समझ में आ गया? तो ये सदका फितर का मसला है। और दूसरी बात, तो आज की रात जो है लैलतुल जायजा है। कौन सी रात? लैलतुल जायजा। अच्छा, एक चीज इसमें सदका फितर के अंदर एक चीज ये भी ज़हन में रखिए, ईद की नमाज से पहले जो सदका फितर अदा किया जाता है उसमें सदका फितर का सवाब मिलता, और ईद की नमाज के बाद अगर कोई सदका फितर अदा किया तो जैसा कि आम नफिल सदका करने का सवाब मिलता है, इसी तरह उसे आम नफिल सदका करने के बराबर उसे सवाब मिलता है। इसलिए ईद की नमाज से पहले, नमाज को जाने से पहले जो है सदका फितर निकाल दिया करो। आज जो है कर्नाटका के अंदर हमारे जो है इमारत शरिया, वहां से जो ऐलान हुआ है वो यही है कि हर मुसलमान पर 100 रुपए सदका फितर वाजिब है। 100 रुपए, ज्यादा क्या भी नहीं है। लेकिन जिस बंदे के पास अल्लाह ने उसे करोड़पति बनाया, मालदार है, उन्हें दूसरे में भी अदा करे। किशमिश है, और इसी तरह खजूर है, और इसी तरह जो है सूखी हुई खजूर, इन चीजों में निकाला करे, ये सदका फितर निकाले। फकीर बन को सिर्फ 100 रुपए नहीं निकालना, दीन के मामले में कंजूस हो जाता, दुनियादारी के मामले में मालदार हो जाता है कि नहीं। फजूल खर्ची का मसला आया तो उड़ाता पैसे, जहां हरामकारी में आया तो उड़ा डालता पैसे, लेकिन जहां दीन का मामला कंजूस। देखो कहते हुए गुंजाइश निकालो हजरत, 100 रुपए बसना, अभी क्या निकालना, साड़ियां दिया, ये दिया, वो बला बत्तर दिया, सब दिया, भाई वो दिया गरीब के वास्ते, लेकिन अपने लिए क्या निकाला? 100 रुपए फकीर। तू क्या बोले? 100 रुपए फकीर। एक बच्चा सुबह से लेकर शाम तक 4 चकड़ा अगर 100 रुपए हो जाती है उसे। पूरे रमजान के महीने में अंदर जो कोताहियां हुई, अल्लाह के ने 100 रुपए निकालो। तो गरीब के लिए भाई, जिस बंदे के पास इस्तिताअत नहीं, उन्हें करोड़पति मालदार नहीं है, तो उन्हें 100 रुपए निकाल सकता है। लेकिन जिसके पास अल्लाह ने माल दिया, करोड़पति है, मालदार है, 100 रुपए से ज्यादा निकालने की कोशिश करो। कंजूस नहीं बन जाना दीनी मामले में। मस्जिद को अगर चंदे का ऐलान करे, ढिटोलता दाल को पैसे जेब में डाल को खंगालता, उसमें से कितना निकालता? 5 रुपए निकाल को दाल को जाता। कितने रुपए? 5 रुपए। वो दाल को गया तो भी अकड़ को बाहर निकलता। क्या भाई 5 रुपए दाल को आया हजरत, अब साल में एक मरतबा अगर बोलती नहीं दिया तो क्या जे पूरा साल चंदा देखो, 100 रुपए देखो, पूरे साल जो चंदा दिया मस्जिद को, ये ताज पटलम देते मेरे, बोलता नहीं बोलता है। दीन के मामले में कंजूस नहीं होना, दीन के मामले में कंजूस न कहो, दीन के मामले में दिल खोल कर जो अल्लाह के रास्ते में सदका करो, इससे अल्लाह खुश होते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता महीने में आपके सामने कहा, जो माल अल्लाह के सामने दे दिया जाए, सदका कर दिया जाए, वो माल हमारा बाकी रह जाता। लेकिन जो माल हम अपने पास रख लिए, मरने तक वो माल हमारा रहा, तो मेरा नहीं बल्कि मेरे वरसा का माल, वो मेरे मरने के बाद कौन खाती? हमारी जुबान में बोलते नहीं, वल्लाना खाती गति नहीं, तू नहीं दिया तो वल्लाना खाती गति नहीं, तो मैं मर गया तो वल्लाना खाने वाले वल्ला के ही जब को। उन्हें नहीं दिया तो भी क्या करती? इन्हें दुआ भी करती, इन्हें कमर था कि बुड्ढा इतना करोड़पति मैंने मिल गया तो अच्छा ना पैसे बोलती नहीं बोलते। बाज लोग हमारे पास आती, दुआ करो हजरत, मर रहा भी नहीं, कर रहा भी नहीं, ससरा हमारा इतना माल रख लिया, बेटी को दे रहा नहीं हजरत कती, बोलती नहीं बोलते।
مر رہا نہیں حضرت دعا کرو, مریا تو بھی پیسے ملتے تھے ملتی, اتنا تو بھی مالدار بن تو نہیں کرتا. تو کیا بتانا چاہ رہا ہوں, مال جو چھوڑ کر جاتے ہیں کھانے والے پیچھے ہیں, اور ہمارے کھانے کے لیے بعض جگہ تو پیسوں کے خاطر اپنے ماں باپ کو تک مار ڈالتی, جان سے پیسوں کے خاطر اپنے بھائیوں کو تک مار ڈالتی. کیوں؟ پیسہ ملتا نا. تو کھانے والے اللہ کے پیچھے ہی, لیکن اس لیے جو مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے وہ مال ہمارا باقی رہتا. قیامت میں اللہ انسان کو دے کر کہیں گے دیکھ تو نے دنیا کے اندر فلاں وقت میں صدقہ کیا, اتنے پیسے صدقہ کیا, فلاں مسجد کو دیا, فلاں مدرسے کو دیا, فلاں دینی کاموں میں دیا, فلاں بیواؤں کو دیا, یتیموں کو دیا, آج تیرا مال یہاں باقی ہے. اب بندہ وہاں کیا سوچتا ہے, کاش جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے یہ سارا مال میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا, آج مجھے جنت اور زیادہ مل جاتی. اس وقت افسوس اس وقت کے افسوس سے بہتر ہے. اس وقت کے افسوس سے اس وقت کا افسوس ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان اللہ کے سامنے کہے گا اے اللہ مجھے دنیا میں پھر ایک مرتبہ بھیج. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ کہتے ہیں موت سے پہلے اللہ کے راستے میں مال صدقہ کر دیا کرو. فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي. اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تو کچھ دن مجھے اور کچھ دن مجھے وقت دے دیتا دنیا کے اندر, تاکہ وہ مال میں صدقہ کر دیتا, تاکہ وہ مال لوگوں کو کھلا تیرے راستے میں صدقہ کرتا اور میں جنت میں جو ہے بلند مرتبہ پا لیتا. اللہ مجھے کچھ وقت دیتا تھا. اللہ کہتے ہم نے تجھے وقت بھی دیا تھا, سمجھایا بھی, تجھے راستہ بھی بتایا, لیکن اس کے باوجود تو نے نہیں سدھرا. کیا نہیں کریا؟ سدھریا نہیں. تو اس لیے دینی معاملے کے اندر دل کھول کر صدقہ کرو, دل کھول کر صدقہ کرو. کنجوس نہیں بن جانا, مکھی چوس کتی نہیں. مکھی چوس کا مطلب کیا؟ دودھ میں اگر کیا تھی مکھی پڑی تو بھی ڈبا کو چوس کو پھینکنا نہیں باہر, اسے بولتی مکھی چوس. چاہ میں کہتے بھی مکھی پڑ گئی تو بھی چار ایک قطرہ نہیں جانا نا, اٹھا کو چوس کو پھینک بس کو باہر. ایسا نہیں کرنا. دین کے معاملے میں کھلا دل رکھو, دل کھلا رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو بندہ اللہ کے راستے میں مسجد کے لیے تھوڑا سا بھی مال خرچ کرے, ایک تنکا بھی کیوں نہ ہو, اللہ کے راستے میں صدقہ کرے, مسجد کے لیے دے, اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ اب جنت میں جانے کا پروانہ ملا نہیں ملا؟ ملا نہیں ملا. کتنے راستے اللہ کے رسول ہمیں جنت میں جانے کے بتائے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں جنت سے جانا دور ہٹنا چاہ رہے بولے تو یہ غلطی میری ہے, کس کی غلطی ہے؟ یہ خود میری غلطی ہے یہ. تو اس لیے نماز سے جانے سے پہلے غریبوں کو, یتیموں کو, اپنے خاندانوں کے اندر دینا. کسے دینا؟ کسے دینا صدقہ؟ اپنے خاندان میں لیا کر دو. اپنے خاندان میں جو غریب ہیں, یتیم ہیں, مسکین ہیں, جو سید نہیں ہیں, جو مالدار نہیں ہے, مالک نصاب نہیں ہے, جن کے پاس جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال نہیں ہے, جن پر زکوٰۃ فرض نہیں, جن پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے, تو ان لوگوں کو کیا کرنا؟ اپنا مال لے جا کر ان کو لے کر دے ڈالو. ہے کہ نہیں؟ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. اسی طرح بہت اہم بات, آج کی رات لیلۃ الجائزہ. کون سی رات؟ لیلۃ الجائزہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں جس دن عیدین کی رات ہوتی ہے, کون سی رات؟ عید کی رات ہوتی ہے نا, عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمان پر خوشی سے جھوم اٹھ جاتے. کیا کرتے؟ جس دن عید الفطر کی رات ہوتی ہے, رمضان کی رات ہوتی ہے, آخری رات ہوتی ہے, اس دن آسمانوں پر فرشتے جھوم کر خوشیاں مناتے ہیں اور ترانے گاتے ہیں, اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جان کر پوچھتے ہیں میرے فرشتوں کیا بات ہے, آج کی رات تم اتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہو اور میری حمد و ثنا اتنی خوشی سے کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میرے خدا, اے ہمارے پروردگار, آج کی رات تو لیلۃ الجائزہ ہے, آج کی رات تو آج دینے والے ہیں, آج جو ہے اپنے رحمت کے دروازوں کو آپ کھولنے والے ہیں. آج کی رات میں تو آپ جو ہے پورے رمضان کے اندر جتنے لوگوں کو آپ نے مغفرت کے فیصلے کیے, آج کی رات میں ایک رات کے اندر ان سارے لوگوں کے برابر آج کی رات میں آپ سب کو مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں. بات سمجھ میں آگے نہیں آ گئی؟ ایک دن کے اندر افطار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 10,000 1 لاکھ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت میں جن پر جہنم واجب ہو جاتی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے دن، افطار میں روزانہ رمضان میں افطار میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 لوگوں کو جہنم سے آزادی کا خلاصی کا فیصلہ کرتے، 1,00,000 لوگوں کا۔ اور جس دن عید الفطر کی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میں نے رمضان کے دنوں میں افطار کے وقت 1,00,000 لوگوں کی میں نے مغفرت کے فیصلے کی ہیں، آج کی رات میں نے اس کا دگنا کر دیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 1,00,000 نہیں بلکہ اب ہم 30,00,000 سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کے فیصلے کریں گے۔ کون سی رات؟ آج کی رات میں۔ تو یہ وقت میں بندہ اللہ سے مانگنے سے چھوڑ کر اگر کوئی انسان اپنے غلطیوں پر نہ جانے کون سی چیزوں میں پڑا ہوا رہے گا تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اللہ۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں تم خوش ہو جاؤ، ہم نے جو ہے مغفرت کا اعلان کر دیا، آج ہم بہت جو دینے والے ہیں، جو مانگنا چاہے مانگو، جو مانگنا چاہے مانگو۔ اللہ کی رحمتیں آج کی رات جو ہے انڈل دی جاتی ہیں، انڈلی جاتی ہیں اللہ کی رحمتیں۔ تو آج کی رات ہمیں خوب مانگنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے الترغیب والترہیب کے اندر، ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں اگر کوئی ان 5 راتوں میں عبادت کرے اللہ ضرور اس پر جنت کو واجب کر دیتے۔ کیا کر دیتے؟ جنت کو واجب کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سی 5 راتیں ہیں؟ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ۔ کہتے ذی الحجہ بقرعید کے جو دن ہوتے ہیں 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 ذی الحجہ، یہ 3 دن۔ اور اسی طرح عیدین کے دن، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات میں، اسی طرح شب برات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مغفرت کے نام پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مغفرت کے خاطر اللہ کے سامنے آج رات عبادت کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر اللہ جنت کو واجب کر دیتے۔ کیا کر دیتے؟ جنت کو واجب کر دیتے۔ اب یہ باتیں ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھو عید کا دن آیا رات میں ایسا بھاگتا، عید کی چاند دیکھ کر ایسا بھاگتا، شیطان بھی آزاد اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا خطرناک نہیں ہو جاتا باہر۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے بھی ہماری درخواست کیا ہے کہ آج کی رات بھی ہم عبادت کریں، لیلۃ الجائزہ ہے آج کی رات۔ عید اعتکاف والوں کے لیے بھی ضروری اور دوسرے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آج کی رات ہم اللہ سے خوب مانگے، آج بیٹھ کر صبح فجر پڑھے، جائے گھر کو غسل کرے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ۔ لیکن آج کی رات جس طرح تاخیراتوں میں ہم پوری مسجدوں میں عبادت کرتے تھے، گھروں کے اندر عبادت کرتے تھے، اپنے مستورات سے بھی کہو آج کی رات بھی ہم عبادت کریں۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جیسے ہی چاند نظر آیا ٹوپی نکال کو لپٹ کو کہاں رکھتا سو معلوم انہیں، سامنے بھی رکھتا نہیں، کہاں رکھتا؟ لپٹ کو پیچھے ڈھکلتا انہیں۔ کہاں ڈھکلتا سو؟ پیچھے ڈھکلتا، وہ بھی ایک انگلی میں لپٹتا انہیں، کہتے انگلی میں، ایک انگلی میں۔ اب نماز پڑھتے نا باہر دیکھو ٹوپی نکال کو ایک انگلی، یہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا، ایسا لپٹ کو پیچھے ڈھکل لیتا۔ کیا یہ تاج دین؟ سامنے نماز پڑھنا لے ہوگا، اب پیچھے ہمارا دین کیا ہو گیا؟ پیچھے ہمارا دین۔ یہ ایسی کوتاہیاں نہیں کرنا ہمیں۔ تو آج جو ہے رات میں عبادتیں کرو، اور جو بھی مسئلہ ہے جو بھی خریداری کا تھا دن میں خرید لیا کرو، لیکن رات میں عبادت کرو۔ بازاروں کے اندر جا کر بے ڈھنگاپن کرنا، افسوس کی بات تو یہ ہے آپ سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، تاخیراتوں میں ہمارے مستورات بے ڈھنگی کی انتہا کیا، جا کر دیکھو آپ مارکیٹوں کے اندر، وہاں جہیں بھی دیکھو مردوں کے ساتھ لگلے کو جاری نہیں جاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، عورت سے فرمایا کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اس سے بہتر ہے اپنے سر میں کیل ٹھوک لیا کرو۔ کیا لو؟ کیل ٹھوک لو، یہ تمہیں برداشت کر لو، لیکن کسی غیر مرد کے ہاتھ میں تمہیں ہاتھ نہیں دینا۔ لیکن اب دیکھو بازاروں کے اندر انہیں یہ لگلے کو جا رہا، بعض نوجوانوں تو بڑے مزے میں لگلے کو جاتی ہیں ابھی، انہیں پٹی لگی رہے، معلوم تجھے کہتا انہیں کیا بولتا انہیں، وہ پٹی لگی رہے مجھے دیکھ جا رہے دیکھ انہیں، اور جاتے رہتے گھور لے کو جاتا وہ سب بھی۔ ایسا بے ڈنگا نہیں ہونا، تو اس لیے اپنی مستورات کو بھی نہیں بھیجو۔ بازار جو ہے مستورات کی جگہ نہیں، مستورات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے گھروں میں رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دے تمہیں نماز بھی پڑھنا ہو تو مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں پڑھو۔
इबादत भी घर में पढ़ने का हुक्म दिया। लेकिन आज हमारी कोताहियां देखे, रमजान का महीना आया तो भी बेढंगा बन को तरावी के वास्ते कौन सी की वहां मौली साहब के घर में वहां हो रहे, वहां भेज रहा, वहां में। अल्लाह क्या बोल रहे हैं कुरान के अंदर? अल्लाह क्या कह रहे हैं? नमाज जैसी इबादत भी औरतों को हुक्म दे रहे हैं घरों में पढ़ो। लेकिन इन्हें क्या कर रहा है? रमजान में तरावी खत्म करना ना हजरत, फला मस्जिद में इमाम साहब अच्छा पढ़ाती, बेसन के अंदर मस्तूरात की नमाजों का इंतजाम हो रहा, बेसन के अंदर। ये कुरान हदीस के मुखालिफ नहीं हो रहा काम हमारा, ये शरीयत के मुखालिफ नहीं। मैं आपसे बार बार एक जुमला कहता हूं, याद रखना, बार बार मैं कहता हूं, दुनिया वालों से अगर तुम्हारी दुश्मनी है, लोगों से हमारी दुश्मनी है, ये वक्तिया दुश्मनी खत्म हो जाती है। लोगों से हमारी बगावतें हैं, कुछ वक्तियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब दीन के मामले में हमारी बगावतें आ जाए, शरीयत को हम तोड़ने में लग जाए, खुदा की कसम इस मिंबर और रसूल पर बैठ कह रहा हूं, अल्लाह का मार जो है पड़ता है तो आवाज नहीं आती, आवाज नहीं आती। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हुक्म दिया घरों में नमाजें पढ़ो, घरों में रहो, तो हमारी जरूरत क्या है? मेरी जोरों को बुला ले जब शॉपिंग कराने की मार्केटों में, इलाकों में क्या जरूरत है मुझे? भाई खरीदारी करना है, रमजान से पहले कर लिया करो। रमजान के अंदर इबादत छोड़कर बाजारों में जाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन का दिल हमेशा मस्जिद में रहता है, मस्जिद में अटका रहता। लेकिन इन्हें क्या करता? रमजान की ताखिरात आई, लैलतुल जायजा आई, वहां खरीदारी में चले गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, पूरी रात खरीदारी में गुजारता। इस तरह का बेढंगापन नहीं हो रहा। और रमजान की रात की ताखिरातों में आज भी देखो लैलतुल जायजा का मौका आया, हमारे बेंगलौर के अंदर बेढंगापन क्या है? मस्तूरात के लिए मेहंदी का इंतजाम हो रहा। कहां कहां देखो शादी महल के अंदर फला जगह पर अभी सोशल मीडिया में शुरू कर डाले, कौन तेरी मेहंदी लगाना बोले तो यहां आ जाओ, यहां तूने लगा ली मेहंदी। ईद में मेहंदी लगाना कोई फर्ज और वाजिब नहीं है, कोई वाजिब नहीं। तुम्हारी मेहंदी वहां लगाना यह अल्लाह को राजी नहीं करता, तुम्हारा ना लगाना जो है कोई बात नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को मेहंदी लगाने का हुक्म तो दिया है, लेकिन यह बात का हुक्म नहीं दिया मेहंदी लगाने के वास्ते किसी गैर मर्द के पास जाकर बैठो, गैर मर्द के पास जाकर बैठो। हैदराबाद के अंदर गुज़िश्ता साल आप देखे होंगे, कई हमारे पास जो क्लिप आए हैं, मस्तूरात बुर्का पहनी हुई गैर मुस्लिमों के हाथ में हाथ देकर बैठकर मेहंदी छुड़ा रही, गैर मुस्लिमों के पास। और हमारे बेंगलोर के अंदर भी देखो, कौन की सियासतदान वोटा हड़पने के वास्ते उन्हें क्या करता, मैं क्या कि मेहंदी का जो वर्कशॉप रखी हूं, उन्हें लोग क्या करता जो है शादी महल के अंदर मेहंदी वर्कशॉप छोड़ता हो। अब हमारी मुसलमान लड़कियां पूरे जाकर वहां मेहंदी छुड़ा रहे। ये बेढंगापन नको करो, घरों के अंदर कोई मस्तूरात मेहंदी नहीं भी छुड़ाने आता, कोई टिपका डाल ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मेहंदी छुड़ाने से ना छुड़ाने से ईद के दिन तुम्हारी मगफिरत होती है, बल्कि कोई भरोसा नहीं। ईद के दिन मगफिरत अल्लाह ने इबादत पर रखी है, मेहंदियां छुड़ाने पर नहीं रखा है। तो बहरहाल मस्तूरात को इस तरह की बेढंगियों से भी मना करे, आज की रात खूब इबादत करे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरी आखिरी अहम बात, कुछ जरूरी बात है आपके सामने कहना चाह रहा हूं। ईद का मौका आया तो ईदैन की नमाज ईदगाह में पढ़ा करो। कहां पढ़ना है? ईदगाह में पढ़ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फजीलत क्या बयान फरमाई? अल्लाह के रसूल ने फरमाया आसमान से फरिश्ते ईद की नमाज पढ़ने वालों के लिए गली कूचों के अंदर आकर खड़े हो जाते। कहां खड़े होते? गलियों के अंदर, कूचों के अंदर खड़े हो जाते और निदा लगाते हैं, मरहबा मरहबा, अल्लाह तुम्हें जो है मुबारक करे, तुमने रमजान के रोजे रखे, अल्लाह को राजी करने के लिए तुम ईदगाह के अंदर नमाज के लिए आए हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी के अंदर 1 या 2 मरतबा अल्लाह के रसूल मस्जिद में ईद की नमाज पढ़े हैं, बकिया पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल ईद की नमाज कहां पढ़े? कहां पढ़े? बोलो भाई जोर से। ईदगाह में पढ़े हैं। लेकिन हमारी बेशर्मी की इंतहा देखो, ईदगाह छोड़कर जाकर मस्जिदों में ईदैन की नमाज पढ़ रहे। जिस अमल पर अल्लाह खुशी का इजहार कर रहे, अल्लाह कह रहे हैं कि जो बंदा ईदगाह के अंदर ईद की नमाज पढ़ता है, अल्लाह खुशी से फरिश्तों के सामने इस बात का ऐलान करते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों देखो मेरे बंदे तकबीर लगाते हुए गली कूचों के अंदर जो मस्जिद में ईदगाह के अंदर आकर शामिल हो रहे। अल्लाह खुशी का इजहार करते और फरिश्तों से कहते हैं मेरे फरिश्तों तुम खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, लोगों से इस बात का ऐलान करो, मेरे तमाम मुसलमानों से ऐलान करो, मखलूक जो लोग रोजेदार थे उनको इस बात का ऐलान करो, आज तुम ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आए हो, अल्लाह तुमसे खुश हो गया, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह नेकियों में बदल दिया। किसमें बदल दिया? गुनाहों को अल्लाह नेकियों में बदल दिया। ये कहां है सो फजीलत? ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ने की है। अब यहां एक मसला जरूरी क्या है, जो ईदगाहें
شہر کے اندر آ جاتی ہیں وہ عیدگاہیں عام مسجدوں کے حکم میں ہو جاتی. جیسا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب وہ عیدگاہ کے اندر بھی نماز پڑھنے کا ویسے ہی ثواب ملتا. بس مسئلہ سمجھ میں آ رہا؟ لیکن کچھ اہم بات اس میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید کی نماز کی اہمیت بتائے، جنب غفیر کو لے کر جاؤ عید کی نماز پڑھنے کی، یہ مسجدوں میں نہیں ہوتا یہ. اور جو اللہ تعالیٰ عیدگاہ کے اندر دیکھ کر فرشتوں کو فخر کا اعلان کرتے ہیں وہ مسجدوں کے اندر نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہ کے رسول نے جو فضائل بیان فرمائے وہ عیدگاہوں کے اندر ہے. یہ ایک بات بہت اہم کہتا ہوں، ذہن میں رکھنا، اگر ہم عیدگاہوں کو آباد نہیں کریں، عیدین کی نماز سال میں 2 مرتبہ عیدگاہوں میں جا کر نہیں پڑھے، جو حکومتیں عیدگاہوں پر نظر رکھی ہوئی ہے کل کے دن انہوں ضرور کھینچ لیتی. انہوں جاؤ بھائی مسجدوں میں نہ پڑھ رہے سو، تمہارے باپ دادا مسجدوں میں پڑھتے تھے، اب تم نہ کیا ضرورت ہے عیدگاہ میں پڑھنے کی نماز. ہماری آنے والی نسلیں کو اگر ہمیں یہ چیز کی تعلیم نہیں بتا کر گئے، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں، اگر ہمیں ایک عمل ہمارے نسلوں کو نہیں بتا کر گئے تو یاد رکھنا ہماری نسلیں آنے والی حکمت مصلحت کے نام پر جو عیدگاہیں ہیں غیروں کے حوالے کر کے وہاں اسکول اور کالج بنا دی جائے گی، شراب گڈھے بنا دیے جائیں گے. اب وہاں ہمارا رونا کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ بڑوں کی غلطیاں آنے والی نسلیں بھگتتی ہیں، بڑوں کی غلطیاں آنے والی نسلیں بھگتتی ہیں. اس لیے عید کی نمازیں کہاں پڑھنا؟ عیدگاہ میں جا کر پڑھو. جہاں کہیں مسجدوں میں ہو رہی ہے تو ان مسجد والوں سے کہو کہ بھئی اگر نماز رکھنا ہے تو پورے علاقے کے اندر ایک جگہ رکھ لیا کرو جہاں معذوری نہ سکتے. معذور کو تو کون؟ لنگڑا آدمی، معذور آدمی، دیکھ نہیں سکتا، نابینا، جا نہیں سکتا، ان کو مسجد میں رکھو. انہیں ہٹا کٹا کھٹا رہتا، شرم نہیں سکا، مسجد میں آ کو نماز پڑھتا ہے. پورا سال یاد نہیں آتا مسجد، پوری سال یاد نہیں آتا. رمضان گزریا، خالی جمعہ کو جمعہ مسجد یاد آتی، کوئی نماز مسجد کو یاد نہیں آتی. عید کی نماز کو کڑلے کپڑے پہن لے کو، کتنے بجے نماز؟ 7:30 بجے فجر میں آگے بڑھیا تھا فوراً. بھائی ایک موقع سال میں، ایک موقع اللہ موقع دیا عیدگاہ میں، اللہ جو عبادت کرنے والوں کو خوش ہوتے ہیں، جا کر عیدگاہ میں نماز پڑھو. اب بے شرمی کی انتہا بھی میں ایک بات میں بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے کچھ علماء جو ہے اہل علم حضرات ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، عیدین کی نماز فلاں مسجد میں، فلاں مسجد. بھائی آپ پورے محلے کے اندر ایک جگہ رکھ لو، کوئی بات نہیں، لیکن کیا ضرورت ہے کہ ہر مسجد میں رکھنے کا؟ یا افسوس کی بات تو اس بات کا میں کہنا چاہتا ہوں، عیدین کی نماز میں مسجدوں میں رکھنے کا کیا مقصد معلوم؟ کیا مقصد بتاؤ مجھے، کیا مقصد؟ عیدین کی نماز مسجدوں میں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ چندہ کرنا مقصد ہے. سو کیا کرنا؟ چندہ کرنا مقصد، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں رہتا ان کا. آپ دیکھو عیدین کی نماز پڑھنے والوں کو مسجدوں میں کیا کرتی؟ باہر چندہ کر کو جاتی، جاتے ہوئے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائے. پورا سال بھیک منگا سو بستی تو بس نہیں، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کی توفیق دے، کوشش کر. بولے تو انہیں کیا بولتا حضرت، چھوڑو، چھوٹا عیدگاہ ہے، لوگ وقتے نہیں جما سکتے، نہیں ہو سکتے. پہلے ترغیب تو عیدگاہ کی دو، بعد میں اگر نہیں ہو رہے تو بعد میں الگ بات ہے کہ مسجد میں آپ اعلان کرو. پہلے ہی مسجد میں عیدین کی نماز کا اعلان کر دیا جاتا، لوگ عید کی نماز کو نہیں پڑھتے. بے شرمی کی شرم کی طرح فجر کی نماز بھی چھوڑ کو 8 بجے تک سوتے رہتا، 10 بجے اٹھتا، کون سی مسجد میں؟ ہاں چلو عید کی نماز وہاں پڑھی گی، وہ ہے کہ نہیں ہوتا. تو عیدین کی نماز کا نام پر مسجدوں میں چندہ کیا جاتا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے یہ سب چیزیں. تو بہرحال عیدین کی نماز کہاں پڑھنا ہے؟ کہاں پڑھنا ہے؟ عیدگاہ میں پڑھو. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کو جو ہے صحیح جو بھی ہمیں عبادتیں کرے، اللہ ہم تمام کو جو ہے عبادتوں کی، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اور دوسری اہم بات عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے جگہ کوئی طے نہیں کرنا. آج کل ہماری عیدگاہوں کے اندر روب داریاں زیادہ ہو رہی. کون سے؟ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی آپ برا نہ سمجھیں. آج کل ہماری عیدگاہوں کے اندر روب داری، روڑی پن، اپنا اکڑ پن عیدگاہوں کے اندر بھی چل رہا. یہاں بھی ہمارا عیدگاہیں بچ کو نہیں ہے. فلاں کونسلر صاحب آ رہی، اس کے بعد سے عید کی نماز یہاں باؤنڈری ڈالا اللہ سے. کیا ڈالا اللہ؟ باؤنڈری ڈالا اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کے اندر چاہے عیدگاہوں کے اندر جگہ کو طے کرنا. انہیں آیا بھی نہیں نماز پڑھنے، فلاں کونسلر صاحب ایم ایل اے صاحب آ رہی، پہلے جگہ طے ہوگی. پورا سال پڑھا نہیں پڑھا معلوم نہیں، کوٹر مر لے کو پھرتے رہتا ہے ایم ایل اے صاحب کونسلر صاحب. ہوتا نہیں ہوتا ہے. سال میں ایک مرتبہ مسجد کے امام صاحب برابر. ہمارے علماء کی بھی غلطی یہ ہے، کھل کر کوئی بولتا نہیں اس بات پر. میں تو کھل کر بولو اس بات پر. غلط کو غلط کہنا یہ اللہ کا حکم ہے. یہ کس کا؟
اللہ کا حکم لکم دینکم ولی دین. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کھل کر کہو, لوگوں سے کہو تمہاری غلطیاں تمہارے لیے ہے لیکن میرا ایمان میرا عمل میرے لیے ہے. تمہارا دین تمہارے لیے لیکن میرا دین میرے لیے ہے. غلطی ہے تو غلط بات تو کھل کر کہنا, یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم. آج کل عیدگاہوں کے اندر روبداری کے نام پر, گنڈا گردی کے نام پر بلا مونڈی ڈالنا, سیٹ صاحب آ رہی, ایم ایل اے صاحب آ رہی, کونسلر صاحب آ رہی, ان کو یہ جگہ طے کرنا, یہ بھی چیز جائز نہیں, گناہ ہے, یہ گناہ ہے. آپ کھل کر کہیں اس بات کو, لوگوں سے کہو کبھی یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے. عام جیسا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے اسی طرح اسے بھی, چاہے انہیں کتنا بھی لیٹ آن دے, عام لوگوں کی طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھنا انہیں بھی. یہ حق نہیں ہے کہ آیا آخری میں 10 منٹ لیٹ. بعض عیدگاہوں کے اندر دیکھا جاتا 10 بجے عید کی نماز کھڑتی کتنے بجے 10 کو 10-15. کیوں؟ فلاں جو ہے سیٹ صاحب نہیں آئے ابھی بھی. کون سے نہیں آئے؟ سیٹ صاحب نہیں آ کوئی, سیٹ صاحب کی جگہ خالی ہے, سیٹ صاحب کی جگہ خالی ہے. وہ سیٹ صاحب آپ کو بھرے کے بعد میں عید کی نماز شروع ہوتی ہے. یہ سب چیزیں غلط کریں, یہ سب چیزیں غلط ہیں, ختم کریں ان سب چیزوں کو. عیدگاہوں کے اندر یہ گنڈا گردیاں, عیدگاہ کے اندر جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ہم غلط ہی کہیں گے. ان سب چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. عیدگاہ کے اندر کسی کی جگہ کو طے نہیں کرنا. اس لیے علامہ اقبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز, نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. اللہ کی عبادت میں, اللہ کے عبادتوں کے اندر کوئی اللہ کے نزدیک کسی کی فضیلت نہیں. انہیں کتنا بڑا بھی سیٹ صاحب رہندے کہتے بھی رہندے, اگر کوئی غریب کے اخلاص کے اندر اللہ اس سے راضی ہو رہا تو انہیں سیٹ رہ کر بھی جہنم میں جا سکتا ہے. جاتا ہے انہیں, کہاں جاتا ہے انہیں؟ جہنم میں جاتا ہے. تو اس لیے عبادتیں کرنا ہے تو مسجدوں میں عبادتیں کرو, اور عید کی نماز پڑھنا ہے تو عیدگاہ میں پڑھو. اور اسی طرح عیدگاہوں کے اندر جگہ کو طے نہیں کرنا. جگہ کو اگر طے کرنا ہے پہلے جا کر بیٹھو. جو حق آ گیا الاقرب فالاقرب, اللہ کے رسول نے ایک اصولی بات بتائے, جو بندہ قریب ہے اس کا حق پہلے ہے. جو پہلے آ گیا اس کا حق, سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پہلے آ گیا اس کا حق ہوتا ہے. جو آ کر بیٹھے جگہ پکڑ کر جو ہے نماز ادا کر پڑھو. آنے سے پہلے جگہ کو طے کرنا یہ گناہ ہے, جائز نہیں, مکروہ تحریمی ہے. یہ کون سی ہے؟ مکروہ تحریمی. مسجد میں آئے, فلاں سیٹ صاحب نہیں آئے, ایک رومال ڈال رہے, انہوں سیٹ صاحب آتی حضرت کے پیچھے نماز پڑھتے سے وہ لوگ, آنے سے پہلے جگہ طے کرنا یہ گناہ ہے, یہ ناجائز مکروہ تحریمی ہے یہ. تو اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.